بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ عقیدہ: اللہ ایک ہے، پاک، بے مثل، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر، وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بے اس کے چاہیں ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی اور چھپی ہونی انہونی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہاں سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خدا تعالیٰ کا تنزیہ۔ عقیدہ: اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے، نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال جو کسی طرح نہ ہو سکے۔ لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان یعنی بیشی و کمی، حلول یعنی سما جانا، و اتحاد یعنی وہ چیزوں کا کامل کر ایک ہو جانا، تبادل و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں جیسے ید، وجہ، رجل، ضحک وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اس قسم کے الفاظ جس میں تعویل کی جائے
اس میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہری مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے، استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور رسول کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اس کا استوا مخلوق کا استوا نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہیں نہ مقدور، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم۔ عقیدہ: ذات و صفات الہیہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ: صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بد دینی ہے۔ عقیدہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت، وجوب اور وجود کے معنی: اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ۔ عقیدہ: کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ خدا تعالیٰ کی قدرت۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ عقیدہ: خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ عقیدہ: حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے، ثواب دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں، اس کی ہر مہربانی کی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔
خدا تعالیٰ کا استغنا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہیں تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے، کان دیکھے۔ خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ عقیدہ: خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ یہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہے تو لیکن کرتا نہیں، جیسے ظلم، چوری، فنا، تبدل، تناسل وغیرہ۔ عیوب کثیرہ عدیدہ تعالی اللہ عن ذالک۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ تقدیر: اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ مسئلہ: تقدیر کے مسئلہ میں غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ مسئلہ: برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا تو کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا اور برے کام کو اپنی نفس کی شرارت شامت جانے۔ نبی اور رسول: جس طرح اللہ کی ذات اور صفتوں کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا
نہ ہونی چاہیے تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ نبی کا چال و چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، نبی کا چال و چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھوں حصہ تک بھی نہیں پہنچتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ معصوم کون ہے؟ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ نبی کی طرف تقیہ کی نسبت کا حکم، جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیتاً یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچائے وہ کافر ہے۔ انبیاء تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ عقیدہ، نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنیٰ توہین یا تکذیب کفر ہے۔ سارے نبی اللہ کے نزدیک بڑی جاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ جو ہڑے چمگادڑ کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر کا ہے۔ نبی کی حیات، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ نبی کا علم،
عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ عقیدہ: کوئی امتی زہد و تقوی، نیکی و پرہیزگاری، طاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یادگار الہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ: اللہ کی تعداد انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے، ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ انبیاء کے رتبے: سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہے، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کے علاوہ ہزاروں۔ یہ چاروں نبی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات: اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین و آسمان، کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا، اور اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو دے دی۔ تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو بخش دی۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔
نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم، عقیدہ، حضور کے کسی قول و فعل، عمل و حالت کو حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے۔ معجزہ و کرامت کا فرق، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کریں اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کر دینا، ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔ نبی کی لغزش کا حکم، مسئلہ ضروریہ، انبیاء علیہ السلام سے جو لغزش، بھول چوک، لغزشیں ہوئیں، ان کا ذکر، تلاوت قرآن، روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہیں تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ پر توریت اتاری، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتاریں۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسری نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہے اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہیں تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن میں کسی نے کچھ گھٹا یا بڑھا دیا، یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ یعنی اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی اور کام پر۔ فرشتہ نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتہ کی ذرا سی بھی بے ادبی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ جن کا بیان۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے بڑی عزت سے لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو بھی وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام اور کسی کو تکلیف میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودا میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواؤ گن اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی، بلکہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے
کسی علیین میں الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، کسی کی علیین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت پہ، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مرگھٹ یا قبر پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہیں جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ روح کی موت اور بعض احوال۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن و انسان کے سوا حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں اور مردہ ان کے جو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ منکر نکیر کسے کہے؟ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں؟ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراونی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراونے بال سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربوں کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب یہ دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب، دعائے مغفرت سے، یہ محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب ہٹ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا،
اور کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا۔ تنبیہ: حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوا نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں اور انہی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ مٹی یا ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہیں پہلا جسم بن جائے گا۔ روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے دن میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدل ہونا جس کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک ان میں کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے اور دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب ثواب پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا اور عذاب و ثواب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ مثلا نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ و قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، اور وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بے دین، خبیث و مرتکب توہین ہے۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب فنا ہو جائیں گے۔
اور اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، یورپ میں، پچھم میں اور عرب میں۔ ان میں دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اسی بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، بدکار اور نااہل سردار بن جائیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اتر آئیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہوگا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت میں جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑھے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا، علاوہ وہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب، طلحہ بن خالد، اسبد بن عنی، سجاد، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاؤاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کا ہوگا، دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا۔ 40 دن میں حرمین شریفین مکہ مدینہ کو کہتے ہیں۔ حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین، یعنی ساری زمین کی گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر۔ باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی، اس کا جہنم
آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزہ اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفن شہید مکھیوں کی طرح ڈل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعے میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، جب دجال ساری دنیا میں پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی میناروں پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے، اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آگ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دین اسلام ہوگا، اور ایک مذہب اہل سنت کا ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے، اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت امام مہدی آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے۔ آپ امام مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا اور ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ اطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام میں آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ ایک قوم ہے یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے، سوکھی چیزوں کو لاد لے جاتے، آدمی کو کھا لیتے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذو القرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔
دعوت الارض کا نکلنا۔ دعوت الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت یعنی بہت اچھی صحیح اور صاف عربی سے کلام کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ یکایک اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان و زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین آخرین پھونکے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، یہاں حساب جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر سر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا کہ کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے گلے، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم موسیٰ کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ ہمارے آقا مولا رحمت عالم
سردار انبیاء محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے میں اسی لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان و عمل ترازو میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ ماں باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی بعض صورتیں، حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی شفاعت سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کریں گے، ان کے درجے بلند کریں گے۔